اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ عام طور پر خواتین گھر میں تراویح میں یا فرائض میں اپنے بچوں یا اپنے بچیوں یا اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ جماعت ادا کرتے ہیں، اور بعض گھروں میں آزو بازو کی پڑوس کی عورتیں ایک ساتھ جمع ہو کر تراویح کا اہتمام کرتی ہیں۔ کیا عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ دور حاضر میں کچھ عجیب فتنے آ رہے ہیں۔ کبھی اطلاع ملتی ہے کہ چنئی کے کسی علاقے میں کوئی خاتون خطبہ جمعہ دے رہی ہے، جبکہ شریعت نے مرد پر جمعہ ضروری کیا، خواتین پر نہیں۔ عورت خطبہ جمعہ نہیں دے سکتی، عام تقاریر کر سکتی ہے، لیکن جمعے کا جو خطبہ ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے مردوں کی امامت کا بھی مسئلہ ہے، عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، عورت کی امامت کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کچھ دن پہلے فتنہ یہ آیا تھا کہ ایک خاتون نکاح پڑھا رہی ہے، قاضی بن کر نکاح پڑھا رہی ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ فتنے ہیں جو کم علمی کی بنا پر، دین کو نہ جاننے کی بنا پر ایسے فتنے اٹھتے ہیں۔ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، شریعت نے مرد کو ذمہ دار بنایا۔ نکاح پڑھانا جو قاضی جو ہوتے ہیں وہ مرد رہ سکتے ہیں، خواتین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب عورت نکاح پڑھائے گی تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ تو جمعے کا خطبہ، نکاح پڑھانا، یہ تمام فتنے ہیں دور حاضر کے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دشمن چاہتے ہی یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مردوں سے پیچھے رکھا، کیونکہ عورت کو برابر ہونا چاہیے۔ ایسے نظریے ڈال کر ایسی خواتین جن کی تربیت نہیں ہوتی یا جو نام نہاد مسلمان رہتی ہے، انہیں لا کر معاشرے میں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ اذان کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسئلے ذکر کیے۔ کیا عورت اذان کہہ سکتی ہے، دے سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا قول امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہے، فرماتے ہیں خواتین کے لیے اقامت کہنا مستحب ہے، لیکن اذان مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اذان اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ اذان اوقات نماز سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ صرف بلند آواز کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہذا عورتوں کے لیے برسر عام آواز بلند کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لیس علی النساء اذان واما ان الاقامۃ تستحب، کہ عورتوں پر اذان کہنا لازمی نہیں ہے، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ اس قول سے پتہ چلا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، مردوں کی طرح اقامت کہہ سکتی ہے جب جماعت بنا رہی ہو تو، وہ بھی خواتین کی جماعت عید کے اندر۔ دوسرا قول امام نووی یہ ذکر کیے ہیں کہ خواتین کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہی درست نہیں۔ اذان اس لیے نہیں جیسا کہ اوپر بتلایا گیا، اور اقامت اس لیے نہیں کیونکہ یہ بھی اسی کے تابع ہے، یعنی اذان بھی اقامت بھی اذان ہی کی طرح ہے۔ ایک تیسرا قول نکل کیے کہ اذان اور اقامت دونوں مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہا کانت تؤذن وتقیم، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتی تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی۔ تو ان 3 اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد مختلف مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اذان و اقامت کا جو معاملہ ہے، علماء نے کہا کہ خواتین ہی کی مجلس ہے، خواتین ہی کی امامت ہو رہی ہے، تو بلند آواز کے بغیر، جیسے عام مؤذن دیتے ویسے نہیں، بلکہ کم آواز کے ساتھ عورت اذان دے سکتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے۔ ویسے یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، بقیہ کوئی دوسرے ثبوت ہمیں نہیں ملتے
تو جب عورت کی آواز یہ بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے، ورنہ بلند آواز فتنے کا سبب ہے، تو پھر عورت اذان نہیں دے سکتی۔ خواتین کی مجلس میں خواتین کے ساتھ امامت کر رہی ہو تو عورتیں اقامت کر سکتی کم آواز کے ساتھ، صرف خواتین کی مجلس میں۔ یہ دو ضروری مسائل تھے اذان کے سلسلے میں۔ اور اذان کی جو دعائیں ہیں ہم نے یہ بھی اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ اذان دو قسم کی ہوتی ہے۔ اذان کی جو دو قسمیں ہیں، ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر اچانک کوئی اذان دے دے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ وضو نہیں کیا تو کیا وہ اذان دہرائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وضو کے بغیر اذان دے دے تو اذان ہو جاتی ہے۔ اذان کھڑے ہو کر دینا یہ سنت ہے، اور بلند آواز کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر دینا یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے مسئلے مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔